اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ سورہ آل عمران کی ان آیات کے اندر یہاں سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی صفات کو بیان کر رہے ہیں، متقین کی صفات کو بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے، اس کے اوصاف کو بیان کیا، پھر فرمایا کہ اعدت للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے۔ اچھا، تقوی والے کون لوگ مراد ہیں؟ کون سے لوگ مراد ہو سکتے ہیں؟ آج کل ہمارے نزدیک تقوی کیا ہے اور اللہ نے قرآن میں تقوی کیا ذکر کیا ہے، تقوی والوں کی کون سی صفات ذکر کی ہیں، اور کون کون سے شخص ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس تقوی والی صفت کے اندر ذکر کیا ہے۔ متقی کون ہے؟ ہمارے ہاں تو سمجھا جاتا ہے نا کہ بس جس نے تسبیح پکڑ لی، مسجد میں بیٹھ گیا، خانقاہ میں بیٹھ گیا، تسبیحیں گھماتا رہا، حقوق العباد کی کوئی پرواہ نہیں ادا کیے یا نہیں کیے، لیکن بس خانقاہ میں بیٹھا ہوا ہے، کیا وہ متقی بن سکتا ہے؟ شریعت پر عمل نہیں کرتا اور وہ خود کو متقی کہہ رہا ہو، جیسا کہ آج کل کے گدہ نشین جو ہیں شریعت سے کوسوں دور ہیں۔ جو شریعت پر عمل کرنے والے ہیں وہ تو بہت ہی یعنی کہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن جو شریعت سے عاری ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ آئیں دیکھتے ہیں ذرا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر متقی لوگوں کی کیسی صفات بیان کی ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، پہلی صفت اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے کہ وہ خرچ کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلی صفت متقی کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہے۔ یتیم سامنے آ گیا، دل کے اندر اللہ کا ڈر آیا کہ میں نے اس کو حق ادا نہ کیا تو میری پکڑ ہوگی۔ مال اللہ نے دے دیا، کثیر مال دے دیا، دل میں ڈر پیدا ہو گیا کہ یہ مال میری پکڑ کا باعث نہ بن جائے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور واقعہ ہے کہ گھر کے اخراجات کے لیے اپنی اہلیہ کو بھی ڈانٹ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تو نے جو دیا ہے اس کی لاٹ زیادہ کر دی، تیل زیادہ جل گیا، اور مانگنے والے کو پورا کا پورا تھیلا اشرفیوں کا اٹھا کر دے دیا۔ اور بیوی بھی کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں آئی تھی، ایک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسری۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی صفت جو ہے تقوی والوں کی کیا بیان کی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جس طرح کہ قرآن کی آیت بھی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے، تم ہرگز نیکوکار نہیں بن سکتے یہاں تک کہ تم اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو، سب سے محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ اور شروع میں سورۃ البقرہ کے شروع میں ایمان والوں کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی، وہاں کیا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے ایمان والوں کو، جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم میرے راستے میں خرچ کرتے ہو۔ آج کا مسلمان تو کہتا ہے کہ میں نے کمایا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں نے تمہیں دیا ہے، جو میں نے تمہیں دیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور آج کا مسلمان کہتا ہے کہ نہیں، بس میں نے ہی کمایا ہے، آج جتنا بھی بینک میں سے سارا میں نے کیا ہے، یہ میں یہاں ہی رہ جائے گی۔ جب آنکھیں بند ہوگی نا پھر پتہ چلے گا کہ ہائے افسوس میں نے کیا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کیا تم وارث کے مال پر زیادہ نظر رکھتے ہو یا اپنے مال پر؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ۔ علامہ ابن کثیر میں یہ حدیث موجود بھی ہے تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں ذرا دیکھ لینا وہاں پر بولے۔
تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم تو اپنے مال کے اندر نظر رکھتے ہیں، حرص رکھتے ہیں، وارث کے مال کی لالچ ہمیں نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو اس کے برعکس کر رہے ہو، تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، لوٹا دیا۔ تمہارا حقیقی مال تو وہی ہے جو تم نے پہن لیا، تم نے کھا لیا، تم نے پی لیا اور جو اللہ کے راستے میں دے دیا، اور جو باقی رہ جانا وہ تو ہے وارثوں کا، وہ تو وارث کا مال ہے، تمہارا نہیں ہے، اور تم تو اس پر نظر رکھے ہوئے ہو، تم سے اس سے محبت کر رہے ہو، تم تو اس کو اپنا مال سمجھتے ہو، وہ تمہارا مال نہیں ہے۔ آج کا ہمارا مسلمان بھی کچھ اسی طرح ہی کر رہا ہے، کچھ اسی طرح ہی کر رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا میرا ہے، میرا نہیں ہے، میرا صرف وہی ہے جو میں نے اللہ کو دے دیا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن میں ارشاد فرما رہی ہے، کون ہے تم میں سے جو اپنے رب کو قرض حسنہ دے، جو اپنے رب کو قرض حسنہ دے، اور پھر اللہ تعالیٰ دگنا تگنا چگنا کر کے تمہیں دنیا کے اندر واپسی لوٹائے گا، تمہیں دنیا کے اندر واپسی لوٹائے گا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال، اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال دنیا کے اندر کئی گنا بڑھ کر اس کے بندے کے پاس واپسی آتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سخی بندے سے اللہ تعالیٰ کی دوستی کبھی ٹوٹتی نہیں ہے، سخی بندے سے اللہ تعالیٰ کی دوستی کبھی ٹوٹتی نہیں ہے، اور بخیل سے کبھی دوستی لگتی نہیں ہے، بخیل سے کبھی دوستی لگتی نہیں ہے۔ تو ہم نے جو خرچ کر دیا، ہم نے جو آگے دے دیا، وہی ہمارا ہے، حقیقتاً وہی ہمارا ہے، اور جو دوسروں کا ہے، جو مال ہم نے جمع کر کے رکھا وہ ہمارا نہیں ہے، وہ تو دوسروں کا ہے، ہمارے مرنے کے بعد وہ تو وارثوں کا ہو جائے گا، ہمارے پاس رہے گا ہی نہیں۔ اس آیت کے اندر الذین ينفقون فی السراء والضراء، پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے نا، اعدت للمتقین، تقوی والے متقی، ان کی پہلی صفت میرے اللہ نے ذکر کی ہے کہ وہ ہر حالت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، آسانی ہو، سختی ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، تندرستی ہو یا بیماری ہو، غرض ہر حال میں وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ یعنی وہ لوگ دن رات کھلے چھپے فی السراء والضراء، چھپ کر بھی دیتے ہیں، صدقات، نفلی صدقات، خیرات جتنے بھی ہیں وہ چھپ کر کرتے ہیں، اور جو فرائض ہیں فی السراء والضراء، اور وہ جو علی اعلان کھلم کھلا دیتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی دیکھ کر اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نکالنے والے بن جائیں، کھلے عام خرچ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے باز نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے باز نہیں ہوتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر لگے ہوئے ہیں، فرما برداری کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور اس میں اخلاص لازمی ہے میرے بھائیو، اخلاص لازمی ہے، للہیت لازمی ہے۔ اگر للہیت نہیں ہے نا، اگر اخلاص نہیں ہے نا، تو کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا۔ کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اس کے اندر للہیت ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے۔ اگر اخلاص ہے، للہیت ہے، تو وہ کام جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر للہیت نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، تو وہ کام، وہ عمل ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، ان کی مثال اس طرح ہے جیسے کسی نے ایک دانہ زمین کے اندر لگا دیا، اور وہ زمین سے پودا بن کر باہر نکلا، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 100 بالیاں الگ الگ لگائیں، اور ہر بالی کے اندر اللہ تعالیٰ نے 100 دانے اس کو لوٹائے۔ تو بتاؤ ذرا مجھے کتنے دانے بن گئے؟ 700 بن گئے۔ اس نے کتنے لگائے تھے؟ ایک لگایا تھا یا 700 لگائے تھے؟ ہمارے یہاں زمینوں میں ہزاروں دانے لگا دو تو پھر بھی اس میں سے کوئی چند ہی اگتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے عشر نکالنا چھوڑ دیا، ہم نے زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیا، ہم نے زمین کا حق ادا کرنا، اپنی فصلوں کا، زراعت کا حق ادا کرنا چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ تم ایک دانہ اللہ کے راستے میں دو گے تو اللہ تعالیٰ 700 گنا تمہیں بڑھا چڑھا کر دنیا کے اندر واپسی دیں گے، دنیا کے اندر واپسی دیں گے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے زیادہ جس کو دینا چاہیں اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔
تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، یہ پہلی صفت یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، کیسے لوگوں کی؟ جو جنتی ہیں، جو متقی ہیں، اور ایسی 5-6 صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں ان آیات کے اندر ذکر کی ہے، جس میں سے آج صرف پہلی صفت ذکر کی گئی ہے، اور اس کے بعد دوسری صفت ہے والکاظمین الغیظ، اور تیسری صفت ہے والعافین عن الناس، اور چوتھی صفت ہے احسان، اور 5ویں صفت ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والے، اور 6ٹھی صفت ہے توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے۔ یہ 6 صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی ہیں، اس کے بعد پھر جنت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ آج پہلی صفت کو بیان کیے ہیں، باقی 6 صفات انشاءاللہ آنے والے درس میں بیان کی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس میں جتنی بھی صفات جنت والوں کی ذکر کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔